अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم سامعین کرام، آپ تمام حضرات اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور ان کے بعد آنے والا سب سے بہترین مہینہ رمضان المبارک ہے۔ ہجری تقویم کے اعتبار سے 9واں مہینہ ہے۔ اسلام میں اس مہینے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت آیت نازل فرمائی۔ اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اس کا وصف یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور واضح دلالت ہے۔ من جملہ ان کتب کے جو کہ ہدایت ہیں اور فیصلہ کرنے والی ہیں، سو جو شخص اس ماہ میں موجود ہو اس کو ضرور اس میں روزہ رکھنا چاہیے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے ایام میں شمار رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تمہارے ساتھ آسانی کرنا منظور ہے، وہ تمہارے ساتھ تنگی کرنا نہیں چاہتا، اور تاکہ تم لوگ شمار کی تکمیل کر لیا کرو، اور تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پانے پر اس کی بزرگی بیان کیا کرو، اور تاکہ تم لوگ شکر ادا کیا کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک اور قرآن کریم کے درمیان خاص ربط ہے، لہذا اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت اور تعلیم و تعلم کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس مہینے کے مخصوص عبادت روزہ ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ روزہ کا حکم لوگوں کو مشقت میں ڈالنے کے لیے دیا گیا ہے، اس لیے آگے یہ فرمایا اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اس پر سردست روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دوسرے وقت جب سہولت ہو اس پر فرض سے سبکدوش ہونے کی گنجائش ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد تنگی میں ڈالنا نہیں بلکہ یسر اور سہولت پیدا کرنا ہے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے ساتھ سہولت اور شفقت کا معاملہ ہے تو بجا طور پر بندوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کی تعظیم بجا لائیں اور اس کی نعمتوں کی شکر گزاری میں کوئی کمی نہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ رمضان المبارک، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی کریم علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے لوگو تم پر ایک عظیم اور مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، ایسا مہینہ جس میں ایک ایسی رات یعنی شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، یعنی ایک رات میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دنوں کا روزہ فرض اور راتوں کی عبادت نفل قرار دی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ایک نیک عمل کے ذریعے قرب خدا بندی کا طالب ہو وہ ایسا ہی ہے جیسے دیگر مہینوں میں فرض عمل کرے، یعنی نفل کا ثواب فرض کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جو شخص کوئی فریضہ بجا لائے اور وہ ایسا ہے جیسے دیگر مہینوں میں 70 فرض ادا کرے، یعنی رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے۔ اے لوگو، یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا ثواب اور بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔
سامعین کرام، اور یہ لوگوں کے لیے ساتھ حسن سلوک اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو آدمی اس مبارک مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر افطار کرانے والے کو بھی اس کے بقدر اجر سے نوازا جاتا ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر آدمی اپنے اندر وسعت نہیں پاتا کہ وہ دوسرے کو افطار کرائے اور اس کے ثواب سے بہریاب ہو۔ اس سوال پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو ایسا جواب دیا جس سے ان کی مایوسی خوشیوں میں بدل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ انعام ہر اس شخص پر فرماتے ہیں جو کسی بے روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ، ایک عدد کھجور، حتیٰ کہ ایک گھونٹ پانی پلا کر بھی افطار کرا دے۔ ہاں، جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے تو اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی، تاکہ وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت، درمیانی عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام، خادم اور ملازم وغیرہ کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ جل شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی دیتے ہیں۔ اے لوگو، اس مہینے پر 4 چیزوں کی کثرت کیا رکھا کرو۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، نمبر 2 استغفار، نمبر 3 جنت کی طلب، نمبر آگ سے پناہ، جس سے اس ماہ مبارک کی قدر و قیمت کا بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ضرورت ہے کہ اس کے مطابق اپنے اندر عمل کا جذبہ پیدا کر کے رمضان کی برکتوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے پہلے اس کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ خاص کر کے شعبان کا مہینہ رمضان کے انتظار میں گزرتا تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیرہ ثم یصوم لرؤیت رمضان فإن غم علیہ عد 30 یوما ثم صام۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جتنا شعبان کے ایام گننے کا اہتمام کرتے تھے اتنا دیگر کسی مہینے کا اہتمام نہ فرماتے تھے۔ پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے تھے، اگر مطلع ابر آلود ہوتا تو 30 کا عدد بھی پورا فرماتے تھے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ 29 شعبان کو رمضان مبارک کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر اس دن چاند دکھائی نہ دے تو 30 کا عدد پورا کر لینا چاہیے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 خصوصی عنایتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی 5 خصوصی عنایتیں نازل ہیں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو رمضان المبارک میں 5 ایسی امتیازی خوبیاں عطا ہوئی ہیں جو اور کسی امت کو عطا نہیں ہوئی۔ نمبر 1 روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2 ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں افطار کے وقت تک استغفار کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ ہر روز اپنی جنت کو آراستہ کر کے فرماتے ہیں کہ ان قریب میرے نیک بندے دنیا کی مشقت اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں گے۔ نمبر 4 اور سرکشی شیطان رمضان میں قید کر دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے رمضان کے زمانے میں ان برائیوں تک نہیں پہنچتے جن برائیوں کی طرف غیر رمضان میں پہنچ جاتے ہیں۔ نمبر 5 اور رمضان کے آخری رات میں ان کے لیے مغفرت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا یہ مغفرت شب قدر میں ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ کام ختم ہونے پر مزدور کو پوری اجرت سے نوازا جاتا ہے۔
ان تمام خوبیوں کے بعد آپ رمضان المبارک کی اہمیت کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ آپ رمضان المبارک کے اندر عبادت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا